الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، رمضان شریف گزر گیا اور اس کے بعد شوال آ گیا. شوال کے بعد ذوالقعدہ آ گیا اور پھر حج، یعنی یہ ذوالحج آ گیا. اسی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر آنے والا دن خیر والا بنائے. سب دعا کیا کریں. حالات نہایت ہی ناگفتہ بے ہیں. ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، بلکہ سارے ملکوں میں اللہ اپنی مہربانیاں نازل فرمائے. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، ابھی تو ذوالحج ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ حج بھی ہوا، قربانیاں بھی ہوئی اور الحمدللہ بڑے بڑے واقعات اسلامی تاریخ کے پیش آئے. آج کا دن جو ہے وہ سارے ملک میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اس دن کا اور اس واقعے کا. وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں میں شہید کر دیے. آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے، اور جس کو معلوم نہیں وہ بھی معلوم کر لیں اور جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے وہ چار ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. عجیب بات ہے کہ یہ چار صحابہ، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. دوسرے تین بھی خلفائے راشدین میں سے. اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شہید ہونے سے بچ گئے، اللہ کو یہ منظور تھا. لیکن اس کے بعد حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے اور حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہو گئے. یہ سارے صحابہ، تینوں صحابہ شہادت کے مقام پر پہنچے.
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہی وہ جماعت تھی جس نے اسلام کی اشاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر نے بے شمار کام، سب سے بڑا کام ان کا یہ تھا کہ الحمدللہ انہوں نے ختم نبوت کا ڈنکا بجا دیا۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن ظالموں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی، حضرت ابو بکر صدیق کو، کہ ان سارے ظالموں کو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے ذلیل کیا، اور آج تک وہ جھوٹے نبی ذلیل ہوتے چلے گئے اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے وہ ایمان دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس سے شیطان نہیں گزرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بعد صحابہ کرام کے اجتماعی فیصلے کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان کی کیا شان تھی اور کیا ان کی عظمت تھی، اس کے لیے 2-4 منٹ نہیں، کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی جس کو دین سے تھوڑی دلچسپی ہے وہ بھی جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد تھے۔ پہلے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور وہ جب فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ پھر وہ فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی آ جائیں اور وہ سب فوت ہوتی چلی جائیں تو میں وہ ہر بیٹی کو عثمان کے ساتھ بیاؤں، مجھے عثمان جیسا داماد نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے واقعات، حضرت ان کی عظمتیں کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ ایک کام یہ ہوا کہ حضرت عثمان نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جامع القرآن تھے اور ناشر القرآن تھے۔ قرآن مجید کی اشاعت میں سب سے زیادہ کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اس کو جمع کرنے والے جامع القرآن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ۔ ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا، یعنی 2 نوروں والے سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں
پہلی بیٹی فوت ہو گئی جیسے میں نے عرض کیا، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ آئی، تو اس طرح دو نوروں والے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق ادا کیا، خلافت کا حق ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ خلق جو آپ کو ملی ہے یہ کبھی اتارنا نہیں تم نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پوری ہمت کے ساتھ اس کو پورا کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عظمت بھی عطا فرمائی، یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، یہاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت کیا ہوئی؟ یہ بیعت کیسے ہوئی؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، صحابہ بھی ساتھ چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھی بے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور عمرے کی ادائیگی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جا کے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے۔ اب صحابہ سارے تیار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، لیکن وہاں جا کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا علم جب مکہ معظمہ کے لوگوں کو ہوا تو انہوں نے راستے بند کر دیے اور کہا نہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ خیر وہ لمبی بات ہے، مختصر بات یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں مشرکوں کے ساتھ مکالمات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے دن، تو وہاں صورتحال یہ سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر حالات کو معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب مکہ مکرمہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جب میرا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں گے تو میں ان کے ساتھ عمرہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ تمہارے کہنے پہ عمرہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں یہ بات ہو گئی، ذرا دیر لگ گئی واپس جانے میں، تو سارے لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تشویش ہوئی کہ میرا عثمان ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، یہ بات افواہ پھیلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت کی، بیعت لی صحابہ سے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، صحابہ تھے ایک درخت کے نیچے۔ اب یہ جو ہے یہ بیعت رضوان ہے، یہ لقد رضی، اس کو نام رکھا گیا بیعت رضوان کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت کیسے کی اور بیعت کی کیفیت کیا تھی، آپ یہ دیکھیں 1400 صحابہ جو تھے، 1400 صحابہ وہ وہاں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر سارے بیعت کر رہے تھے۔ ہر ایک صحابی آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کو قبول فرماتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ معظمہ میں گئے ہوئے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حضرت عثمان کی بیعت کیسے لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کمال بات، اتنی بات ہی یاد رکھیں کہ کمال ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لی کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ عثمان کے اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور عثمان حضرت عثمان کی طرف سے اس طرح بیعت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور یہ کہا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس سے بیعت کرتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان سب پر اللہ کا ہاتھ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بیعت رضوان میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی۔ بیعت رضوان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمتیں کی، میں کسی ایک خدمت کا بھی ذکر نہیں کر سکتا، میں صرف ایک بات کر کے پھر ایک اور بات کرنی ہے، دو باتیں اور کرنی ہے۔ وہ بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ اس مکہ معظمہ کے سب سے امیر ترین آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہی نہیں کہ مالدار تھے، سیرت اور صورت کے اعتبار سے بھی وہ حسین و جمیل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کو جو منظور ہو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ظالموں نے، فاسقوں اور فاجروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں بس دو چار باتیں کہہ سکتا تھا، یہ بات میں نے کہہ دی کہ حضرت عثمان ذوالنورین حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور بے شمار خوبیاں ایسی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باقی صحابہ کو حاصل نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، پہلی زوجہ محترمہ کے بعد حضور کی پہلی صاحبزادی کے بعد دوسری صاحبزادی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عثمان کی عقد میں آئی۔ اب دو باتیں میں نے اور کر دی۔
پہلی بات کیا کرنی ہے اور دوسری بات کیا کرنی ہے؟ پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ آپ بھی خوش ہونا چاہیے، میں تو بہت خوش ہوں، آپ خوش، میرا امید ہے کہ آپ بھی خوش ہوں گے۔ آج کا یہ اخبار جنگ میرے سامنے، اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے امریکی رپورٹ۔ کیا لکھا ہوا ہے حضرت جی؟ امریکی رپورٹ۔ ذرا ان کو اٹھانا کہ سو گئے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے جی، نہیں، یہ خاص بندے سو جائیں تو باقی کا کہ تو اب میں نے یہ سنانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج یہ جنگ ہے اخبار، اس میں امریکی رپورٹ چھپی ہے، ایک موٹی ہے، افغان حکومت کی بقا کو خطرہ۔ یہ امریکی رپورٹ ہے، افغان حکومت کی بقا کو خطرہ، فوج طالبان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ امریکی رپورٹ، سن رہے ہیں جی حضرت؟ امریکی رپورٹ۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہماری افغان حکومت ہماری ہے، اس کی بقا کو خطرہ ہے، فوج طالبان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کے کنجر، بدماش اور مالدار، اور یہ غریب لوگ اور یہ غریب لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت دے، مزید قوت دے، تاکہ یہ جو ہمیشہ کے لیے آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہیں ان کی جگہ اہل ایمان آ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے پریشان ہیں کہ اب کیا کریں اس کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جاتے مطلب کیا کیا، کس طرح گئے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔